بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی افضل الخلق اجمعین سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین لعنۃ دائمۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من تمسک فی شہر رمضان بست خصال غفر اللہ له ذنوبہ ان یحفظ دینہ ویصون نفسہ ویصل رحمہ ولا یؤذی جارہ ویرعی اخوانہ ویغضن لسانہ۔ ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک ماہ بندگی و اطاعت کا مہینہ ہے، توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تمام صفات جو مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے، تو کیا یہ سب کے لیے مغفرت کا مہینہ ہے؟ سب کے لیے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے یا کچھ خاص لوگوں کے لیے؟ تو یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی ماہ رمضان میں ان 6 صفات پر باقی رہے گا تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ سب سے پہلی صفت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کریں۔ دین کی حفاظت کیسے کریں؟ دین کی حفاظت ایک عام دنوں میں ہوتا ہے، جب انسان آرام اور آسائش کے دنوں میں ہوتا ہے، جب خوشی کے دنوں میں ہوتا ہے، تب وہ دیندار ہوتا ہے، دین کی پابندی کرتا ہے، دین کی اتباع کرتا ہے، دین کو فالو کرتا ہے۔ لیکن اگر اسی دین سے اگر اس کو مصیبت پہنچے، اس کو ضرر اور نقصان پہنچے، تو اب تک جو دیندار تھا اب وہ ظاہری طور پر بے دین ہو جاتا ہے۔ مگر کمال انسان یہ ہے کہ انسان کو خوشی کے عالم میں بھی، آرام اور آسائش کے عالم میں بھی، مصیبت کے وقت بھی انسان کو ہمیشہ دین کا پابند ہونا چاہیے، ہمیشہ دیندار ہونا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے بعض لوگوں کا دین صرف ان کی زبان کی حد تک ہے، جب تک دین سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے، جب تک وہ دین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ دین کے پیروکار ہیں، دین کی اتباع کرتے ہیں، دین کو فالو کرتے ہیں۔ اور اسی دین سے جب ان کو نقصان پہنچنے لگتا ہے تو یہ ظاہری طور پر بے دین ہو جاتے ہیں۔ جب ہم امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں گے تو یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار نے مجھ پر مصیبت نازل کی، میرے دین پر نہیں۔ تو عزیزوں، توجہ کا مقام ہے کہ اگر انسان پر مصیبت آئے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کے دین پر مصیبت آئے تو یہ دکھ اور سکھ کی بات ہے۔ لیکن ہمارے یہاں مسئلہ برعکس ہے، اس کے خلاف ہے۔ جب ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہم واویلا کرنے لگتے ہیں، آہو فغاں کرنے لگتے ہیں، چاروں طرف بیان کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے دین پر مصیبت آتی ہے تو ہم کو خبر تک نہیں ہوتی، ہم کو اس کی فکر بھی نہیں ہوتی۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ اگر آپ کی ایک دن کی نماز صبح قضا ہو جائے تو آپ اس وقت زیادہ بے چین ہوتے ہیں یا اس وقت کہ جب آپ کے 2000 روپے کھو جائیں، یا آپ کے بیٹے کا رزلٹ کم آ جائے اس وقت آپ زیادہ ناراض ہوتے ہیں، یا آپ کا بیٹا جھوٹ بولے، یا آپ کا بیٹا امتحان میں فیل ہو جائے اس وقت زیادہ آپ ناراض ہوتے ہیں، یا آپ کا بیٹا بے نمازی ہو جائے۔ تو عزیزان محترم، اگر دیکھا جائے تو اس وقت انسان زیادہ ناراض ہوتا ہے جب آپ کے بیٹے کا رزلٹ کم آ جائے، یا بیٹا آپ کا فیل ہو جائے، یا آپ کے 2000 روپے کھو جائے، اس وقت آپ زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ بات واضح اور روشن ہے، لیکن جہاں پر انسان دنیا پر توجہ کرتا ہے وہاں پر دین کی طرف بھی انسان کو توجہ کرنی چاہیے، تب یہ انسان
اپنے دین کی حفاظت کرے گا، تب انسان اپنے آپ کو دین کی طرف لے کر جائے گا۔ کوشش کرنی ہی چاہیے کہ انسان دین کی طرف جائے، دنیا کی طرف نہ جائے۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس حدیث میں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو انسان بچائے۔ کیسے انسان اپنے نفس کو بچائے؟ گناہان صغیرہ اور گناہان کبیرہ کے ذریعے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب انسان زیادہ کرنے لگتا ہے، یہی چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کو گناہ کبیرہ کی طرف آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اور انسان، اور بالخصوص انسان شیطان سے دور رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے پہلے ہی سے قسم کھا رکھی ہے کہ میں انسان کو گمراہی میں ڈھکیل دوں گا۔ اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو خدا کی طرف آنا ہوگا، جیسا کہ ارشاد ہو رہا ہے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جو لوگ خدا پر ایمان اور توکل کرتے ہیں، شیطان ان پر مسلط نہیں ہو سکتا، شیطان ان پر تسلط حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن جو لوگ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، شیطان ان پر تسلط حاصل کرتا ہے، جیسا کہ آیت میں ارشاد ہو رہا ہے جو لوگ شیطان کو اپنا سرپرست اور دوست مانتے ہیں اور خدا کو شریک قرار دیتے ہیں، شیطان ان پر تسلط حاصل کر لے گا، شیطان ان کو بہت جلدی بہکا دے گا۔ ناظرین محترم، یہ دوسری صفت ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچائے تاکہ خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اور تیسری صفت جو بہت زیادہ مہم ہے وہ یہ ہے جو اس حدیث میں بیان ہو رہی ہے، صلہ رحم۔ صلہ رحم کیا ہے؟ صلہ رحم یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ رکھنا، ان کی مدد کرنا، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، سلام اور کلامی کے ذریعے سے ہو، جیسا کہ روایتوں میں ارشاد ہو رہا ہے سِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالتَّسْلِيمِ۔ صلہ رحم کرو گرچہ سلامی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ اگر وہ مصیبت میں ہوں تو ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ اگر آپ سے نزدیک ہیں تو ان کے گھر جائیں، ان سے ملاقات کریں، ان کی خیر خیریت لیں۔ لیکن اگر آپ اپنے رشتہ داروں سے دور ہیں تو ہفتے دو ہفتے میں ایک مرتبہ فون پر بات کریں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ انسان پیسے کے ذریعے سے ہی صلہ رحم کرے، مدد کرے۔ اگر اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو آپ پیسوں کے ذریعے سے مدد کریں، ان کے بچوں کا خیال رکھیں، ان کی بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں۔ لیکن اگر آپ کو اللہ نے صاحب استطاعت نہیں بنایا ہے تو کم از کم ان کو سلام اور دعا کے ذریعے سے یاد کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ اور یہ صلہ رحم اگر آپ دیکھیں گے تو خود انسان کے لیے فائدے میں ہے، انسان کے لیے ہی مفید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی انسان صلہ رحم کرتا ہے تو خداوند متعال اس کی جو موت آئی ہوئی رہتی ہے اس کو ٹال دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے، اس کے وحشت قبر اور فشار قبر سے اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے، اور قیامت کے دن حساب رسی میں اس کو آسانی عطا کرتا ہے۔ اسی صلہ رحم کے ذریعے سے جب امام علی علیہ السلام سے سوال ہوا کہ کیوں موت کے جلدی آنے کا سبب کیا ہے، تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ قطیعۃ الرحم، جو قطع رحم کرتا ہے اس کی وجہ سے موت جلدی آ جاتی ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان صلہ رحم کرتا ہے تو پروردگار عالم جو آئی ہوئی موت رہتی ہے اس کی موت کو ٹال دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحم کریں گے تو پروردگار عالم آپ کی عمر کو کم کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، کوشش کرنی چاہیے کہ انسان صلہ رحم کرے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جائیں، ملاقات کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ۔ اور چوتھی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی ہے
وہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے۔ دیکھیں اسلام میں پڑوسی کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، اور بالخصوص اس مہینے میں کہ جس مہینے میں انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جو مغفرت کا مہینہ ہے، جو توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، جو رحمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے جسم سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، بالخصوص اپنے پڑوسی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھا رہتا ہے، اور جب افطار کے بعد آرام کرنے کی نوبت آتی ہے تو ہم لوگ اس کے دروازے پر جا کر زور زور سے باتیں کرنے لگتے ہیں، زور زور سے چلانے لگتے ہیں۔ ایسا نہ ہو ہمارے جسم سے، ہماری وجہ سے اس کو تکلیف ہو۔ اور اس کے پڑوسی کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے روایات میں بیان کیا گیا ہے، اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو آپ اسے کوشش کریں کہ اس کے ساز و سامان کے لیے پیسہ اکٹھا کریں۔ اگر اس کے پاس کرائے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو اس کو پیسہ عطا کریں، اور جو چیز آپ خود کے لیے پسند کریں اپنے پڑوسی کے لیے پسند کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پیٹ بھر کر سو جائیں اور آپ کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ آپ کو پڑوسی کے بارے میں اگر کوئی خبر نہ ہو تو پھر کیسے آپ ہیں؟ پانچویں چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دینی بھائی کا خیال کریں۔ اپنا سگا بھائی تو سگا بھائی ہے ہی، اس کے حقوق اپنی جگہ ہیں ہی، لیکن جو برادران دینی ہیں وہ بھی بھائی کا درجہ رکھتے ہیں۔ کوشش کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اس کے لیے بھی پسند کریں، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، اس کو سلام و دعا کریں، اور جب بھی اس کی نیکیاں آپ کے سامنے آئے تو لوگوں کے درمیان اس کو پیش کریں، لیکن جب اس کی برائیاں آپ سنیں تو اس کا آپ دفاع کریں۔ یہ تمام چیزیں اسلام نے ہمیں بتائی ہے تاکہ ہم اس کی رعایت کر سکیں۔ اور چھٹی چیز جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور بہت زیادہ مہم ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی زبان کے ذریعے سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ کی زبان میں نرمی ہوگی، اگر آپ کی زبان لطیف ہوگی تو آپ کے پاس لوگ کھینچتے ہوئے آ جائیں گے۔ اسی زبان کے ذریعے سے انسان اپنے لوگوں کے درمیان پہچانوایا جاتا ہے، لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی زبان تیز ہوگی تو آپ سے لوگ دور ہو جائیں گے۔ کوشش کریں اسی زبان کو اپنے لیے اس کا سبب بنائیں، گناہوں کی بخشوانے کا سبب بنائیں۔ جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیں۔ تو رسول اللہ نے کہا، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ پھر نصیحت کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ پھر اس نے کہا، نصیحت کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی زبان اگر اپنے کنٹرول میں نہ رہی تو یہی زبان تمہیں جہنم تک لے جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔